السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پہلے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے کہ ہم آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکے، کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں صحیح معنی سمجھانے کی اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب سے جانتے ہیں مولانا، شوال کے 6 روزے ثابت ہیں یا نہیں، اور اگر ثابت ہیں تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا روشنی فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت قاری صاحب، شوال کے روزوں کے بارے میں جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ تو حدیث پاک جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہے کہ کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے فذالک صیام الدہر، اس نے زمانہ بھر روزے رکھے۔ علماء کرام ان 6 روزوں کے ثبوت میں بھی یہ حدیث پیش ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد ثم اتبعہ، پھر ان کے بعد یعنی ان کے پیچھے 6 من شوال، 6 روزے رکھے شوال سے، اس حدیث سے ثبوت بھی ہو گیا۔ اور اگلا جو جملہ ہے کانا کا صیام الدہر، یہ اس کی فضیلت ہے، گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ دہر کا معنی ویسے زمانہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد سال بھر کے روزے ہیں۔ اب یہ سال بھر کے روزے کیسے بنتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی اس کا بدلہ کم از کم یہ ہے کہ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں، یعنی ایک عمل کیا تو اس میں 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو رمضان مبارک کے 30 روزے، ان کو اگر 10 سے ضرب دی جائے تو یہ 300، اور پھر اوپر سے شوال کے 6 روزے، 6 کو 10 سے ضرب دی جائے تو 60، تو اس طرح 360 دن قمری سال کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے بنتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اور جہاں حدیث پاک میں ہے کہ فذالک صیام الدہر، اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہر سال رمضان مبارک کے بھی مکمل روزے رکھتے رہے، اور اسی طرح پھر شوال کے بھی روزے رکھتے رہے ہر سال، تو گویا کہ ایسے گویا کہ اس نے زمانہ بھر روزے رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے اور ان کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین آمین۔ مولانا، رمضان المبارک کے یہ روزے جو ہیں 6 شوال والے، کیا رمضان المبارک کے فوراً بعد یہ روزے رکھنے چاہیے، یا کوئی بندہ آخری عشرے میں یا درمیان میں رکھ سکتا ہے؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ رمضان مبارک کے بعد جو عید الفطر کا دن ہے، اس دن کے علاوہ پورے مہینے میں یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، چاہے تو لگاتار روزے رکھے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کبھی روزہ رکھے کبھی چھوڑ دے، کبھی روزہ رکھے کبھی چھوڑ دے، یعنی پورے شوال میں، شوال کے پورے مہینے میں جس ترتیب سے بھی یہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ یہ فضیلت پورے شوال کے لیے ہے۔ اچھا، ہاں جی، 2 روزے پہلے عشرے میں، 2 روزے دوسرے عشرے میں، 2 روزے اخیر والے عشرے میں رکھ دے،
یا پہلے عشرے میں 6 روزے، درمیان والے عشرے میں 6 روزے، یا آخر عشرے میں 6 روزے، جس ترتیب پر بھی ان کو آسانی ہو آدمی رکھ سکتا ہے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، اگر رمضان المبارک کے کچھ روزے رہ جائیں تو یہ شوال کے روزے کے بعد رکھیں جو رمضان المبارک میں رہتے تھے روزے، یا ان 6 روزوں سے پہلے رکھے؟ اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے پہلے رکھے، جو قضا ہو گئے کسی مجبوری کی وجہ سے، جو چھوٹ گئے تھے رمضان مبارک، وہ پہلے رکھے، وہ پہلے رکھے، اور شوال کے روزے بعد میں رکھے، چونکہ یہ روزے تو گویا کہ ایک قسم کے فرض روزے تھے، یہ ان کے ذمے باقی ہیں، اور وہ جو شوال کے روزے ہیں وہ ایک نفلی ہیں، تو اس لیے جو فرض ہے، فرض کا درجہ پہلے ہے، نوافل کا درجہ بعد میں ہے، تو اس لیے جو رمضان مبارک کے روزے رہ گئے تھے ان کی ادا پہلے کر لے، یعنی قضا، بعد میں شوال کے روزے رکھ لے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ مولانا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ ہمیشہ ہمارے سامنے آتے رہیں اور ہمیں مسائل سے مستفید کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع اور نئی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔